آج ہم بات کریں گے ایک مناظرے کی جو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر ایپس کے اوپر مشہور و معروف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بریلوی مولوی بھاگ گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ دیوبندی مولوی بھاگ گیا۔ اب اس میں اصل مسئلہ ہے کیا، کون مناظرہ کرنا چاہتا ہے، کون مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو آج انشاءاللہ عزوجل ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر کون مناظرے سے فرار ہونا چاہتا ہے، کون مناظرہ کرنا چاہتا ہے، مناظرہ ہونا کیوں ہے، کس وجہ سے مناظرہ ہونا ہے، اور جو بریلوی اور دیوبندی آپس میں ان کا اختلاف کیا ہے، کس وجہ سے یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بریلوی اور دیوبندی کا کوئی آپس میں ذاتی اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف کیا ہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الحب للہ البغض للہ۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اگر مجھے کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ دیوبند کے اکابرین جو ان کے بڑے اکابر ہیں، ان کی ایسی کفریہ عبارات جو حد کفر تک پہنچ چکی، جن پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ صادر دیا۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب انہوں نے یہ عقیدے لکھے، کفریہ عبارات لکھی، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو مطلع فرمایا اور بہت دفعہ کوشش کی کہ یہ اپنے ان باطل عقائد سے توبہ کر کے رجوع کر لیں، لیکن بہت ساری کوششوں کے باوجود یہ اپنے عقائد سے پیچھے نہ ہٹ سکے، اور اعلیٰ حضرت نے کوششیں کی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین تصنیف فرمائی، اور ان کے وہ سارے ہی عقائد جو کفر تک پہنچتے ہیں، کفریہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ جمع کر کے اس میں قرآن و حدیث کے تحت ان پر حکم شرعی فتویٰ صادر فرمایا، اور اس فتوے کے اوپر عرب و عجم کے 250 سے زائد علماء کرام جو شیوخ الحدیث ہے، مفسر ہے، محقق ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے دستخط فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ان لوگوں کو کافر نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ان کے کون سے ایسے عقیدے ہیں، میں چند انشاءاللہ عز و جل بتاتا ہوں۔ وہ عقیدے کون سے ہیں؟ جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ ثم معاذ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر غیر مسلم جو ہے نا، وہ بھی اپنے جب پوجا کرتا ہے بت کی، اس کو بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اچھا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جو رب کی عبادت بھی کرے اور اس میں عیب بھی تلاش کرے کہ میرے رب میں عیب ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ادنا کروڑویں درجے کا جو ادنا سے ادنا گناہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے عقیدہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے۔ تو آپ قرآن کریم فرقان حمید میں جگہ بجگہ پڑھیں گے وما هو علی الغیب بدنین، اس ہوا سے مراد مفسرین کی آراء ہے کہ اس ہوا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے رسول کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ارسال کرنے والا، لیکن نبی کا معنی جو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، نبی کا معنی پتہ کیا ہے؟ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی خرافات اور ایسے سارے عقائد جو کفر تک پہنچتے ہیں، اور ان کتابوں میں یہ سارے درج ہیں۔ تو ہم ان کتابوں کی وجہ سے اور ان عقائد کی وجہ سے ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ عقائد رکھنے والا کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی یہ مثال ہو سکتی ہے، اس کی یہ چیز ہے، اس کی وہ چیز ہے، الغرض وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ لیکن ان کے ہی مولوی حسین احمد مدنی کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ تو آپ بتاؤ،
ختم نبوت کا انکار یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہتے ہیں کیا ہے کہ نبی آ سکتا ہے۔ تو بتاؤ اسی طریقے سے پھر تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر تم اللہ کو قادر مانتے ہو تو مجھے نبی مانو، اگر اللہ کو قادر نہیں مانتے تو کیا ہے کہ تم قرآن کی نص کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کے سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ان عقائد کی بنا پر ہم کیا ہے اکابر دیوبند سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید جنہوں نے پڑھا ہے، ایک سورت پڑھی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، اس کی تفسیر میں اگر آپ جا کر پڑھیں تو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے کہ رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت کیجئے، رعایت کیجئے۔ لیکن کچھ منافقین ایسے ہوتے تھے زبان کو زور دے کر رائنا رائنا کہا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ان کی لغت سے بڑی بہترین طریقے سے واقف تھے، تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو رائنا نام کی وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ آپ کی توہین کی نیت سے کہتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام کچھ کہتے، اس سے پہلے اللہ کا قرآن نازل ہوگا، کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے مومنو آج کے بعد کوئی بھی حضور علیہ السلام کو رائنا نہ کہے، بلکہ کیا کہے؟ قولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت کیجئے۔ یعنی جس بات میں عیب ہو وہ بات چھوڑ کر کوئی اچھی بات کہنا، کوئی اچھا ٹاپک سلیکٹ کرنا، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان عقائد میں کفر والی کوئی بات نہیں ہے، تو یہاں پر کفر والی اگرچہ بات نہ ہو پھر بھی شبہ تو ہے نا، اور شبہ کا یہ تو نص قطعی کے خلاف ہے عقائد سارے۔ اور جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا سرسری بھی مطالعہ کیا ہوگا نا، وہ بھی ان کو بغور دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ عقیدے رکھنے والا کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ان عقائد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکابر دیوبند پر کفر کا فتویٰ ارشاد فرمایا، اور اس پر دستخط علماء کرام نے کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان ثابت نہیں ہے، ثم معاذ اللہ کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا شرعی ثبوت چاہیے۔ آپ بتائیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا کون سا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کر دی، اور وہی عقیدے کے حامل رہے جو صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین، صالحین، اکابرین کا عقیدہ تھا، وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر الحمدللہ آج ہم بھی کھڑے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حکم شرعی یہ کفر کا فتویٰ ان پر دیا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، آؤ میں مناظرہ کرتا ہوں، تو ان کو کیا ہے؟ پہلے چاہیے کہ حسام الحرمین جو ضرب ہے ان کے اوپر، اس کا جواب لکھیں صحیح طریقے سے، اور وہاں پر حسام الحرمین پر 250 سے زائد علماء کرام نے دستخط کیے۔ اب یہ جو حسام الحرمین کا جواب لکھے نا، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم 250 نہیں تو 100 سے زائد یا 100 تک علماء کرام جو شیوخ الحدیث اور بڑے ماہر عالم دین ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، ان کے دستخط کرا کے آئیں اور یہ کہیں کہ یہ حسام الحرمین کا جواب ہے۔ اب اس کو جواب کو کوئی نہیں مانتا تو آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اب مناظرہ کرنے کے لیے بھی یہ چاہیے، صرف ہوائی باتیں کر دینا آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اور اگر ہمارے اہل سنت کے عالم دین مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے چیلنج کو قبول کیا تو مناظرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی کہ آن لائن مناظرہ نہیں کرنا؟ اب دیکھیں چیلنج آپ نے کیا، ایکسیپٹ انہوں نے کیا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے آن لائن نہیں کرنا، تو آپ ساری تحفظات لیں، جگہ تعین کریں، سب کچھ کریں، انشاءاللہ جل ہمارے عالم دین صرف ایک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کئی ایسے ہیرے دیے ہیں جو دین اسلام پر پہرا بخوبی دینا جانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ عقائد اور یہ نظریات قرآن و حدیث کا جس نے سرسری بھی مطالعہ کیا ہوگا نا وہ بھی مانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے جو کفر تک جائے اور پھر بھی ہم اپنے اکابرین کا کریں۔ ہمیں
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت اعلیٰ حضرت کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہے، بلکہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پیرا دینے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے دین کا تحفظ کیا اور جو باطل مذاہب تھے ان کا رد بلیغ کیا، اسی لیے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت ہے۔ اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ الحب للہ البغض للہ، ہمیں محبت بھی اگر کسی سے ہے تو اللہ کے لیے، بغض بھی ہے تو کسی سے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اور ویسے کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مناظرہ کرنا ہی ہے تو صحیح طریقے سے کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، کیوں عدو کے سینے میں غار ہے، کسے وارا گوار ہے، یہ وار وار سے بھی پار ہے، کیونکہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلوار